کانسٹنٹ فٹیگ میں آپ نے ہمیشہ نیوٹریشنل امبیلنس اس کو رول آؤٹ کرنا ہے، انیمیاز کو رول آؤٹ کرنا ہے، ایکسپلینڈ ویٹ گین اور ویٹ لاس، یہ چیز ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا سانس پھول جاتا ہے، اس میں سانس پھولنے والی کنڈیشن میں ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے اپنا السلام علیکم۔ ہم نے نوٹس کیا ہے کہ 92% ویوز ہمارے پاس ایسے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آج ہم مرہم کی طرف سے آپ کے پاس ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور انفارمیٹیو کنٹینٹ اور اچھے ڈاکٹرز اپنے پلیٹ فارم پر لا سکیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام ڈاکٹر اسامہ اظہر رشید بیگ ہے، میں بطور جنرل پریکٹیشنر مرہم کے ساتھ منسلک ہوں، اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہوں اور کچھ ہاسپٹلز میں بھی پریکٹس کرتا ہوں۔ آج جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک نہایت کامن اور ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو کچھ سائنز دے رہی ہوتی ہے، جو سائنز اس چیز کی علامت ہوتے ہیں کہ ان کو رول آؤٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا یہ کسی بڑی بیماری کی طرف آپ کی نشاندہی تو نہیں کروانا چاہ رہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ان ایکسپلینڈ ویٹ گین اور ویٹ لاس، یہ چیز ہوتی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنا کھا نہیں رہے لیکن ہمارا وزن بڑھ رہا ہے، اور ہم بالکل ٹھیک کھا رہے ہیں، ہمارا وزن کم ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہی۔ تو اگر کبھی کوئی ایسی سچویشن ہو، وزن بڑھ رہا ہو، تو ہمیشہ آپ نے تھائرائیڈ ہارمون کی طرف آپ کا دھیان جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے تھائرائیڈ کو ایویلیویٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ سملرلی اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ کو تھائرائیڈ ہارمون کی طرف آپ کا مائنڈ جانا چاہیے کہ ہمیں اپنی تھائرائیڈ پروفائل کو ایک دفعہ ایویلیویٹ کروا لینا چاہیے۔ اچھا، وزن کم ہونے کی ایک اور بھی ڈفرینٹ کازز ہیں جو امپورٹنٹ کازز ہیں، اس میں اگر آپ کو ساتھ میں کھانسی بخار بھی ہے اور وزن بھی کم ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ٹی بی کی طرف بھی جانا چاہیے، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ ویٹ لاس ہو رہا ہے تو پھر آپ کینسرز کو بھی رول آؤٹ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گدودیں ہیں جسم میں بن رہی ہو، ساتھ میں وزن کم ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کینسرز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ دوسرا وارننگ سائن جو ہماری باڈی ہمیں دیتی ہے وہ شارٹنیس آف بریتھ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا سانس پھول جاتا ہے، اس میں سانس پھولنے والی کنڈیشن میں ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے اپنا لیپڈ پروفائل کروانا چاہیے، آپ کو اپنی کارڈک ایویلیویشن کروانی چاہیے، آپ کو اپنا ریسپیریٹری ڈیٹیل ایگزامینیشن کروانا چاہیے کہ ہمارے پھیپھڑے کیا وہ ٹھیک ہیں، کیا ہمارا دل بالکل ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آپ کو اپنی فاسٹنگ لیپڈ پروفائل جس میں کولیسٹرول اور ملٹیپل چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 3 پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پرسسٹنٹ ہیڈیک رہتا ہے، ہمارے سر کا درد نہیں جاتا۔ تو سر کے درد میں ہر چیز آپ نے رول آؤٹ کرنی ہے، جیسے آپ کی آنکھیں، آپ کی آئی سائٹ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 2 پہ پھر آپ کے سائنسز کے کوئی ایشو تو نہیں ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 3 پہ کوئی معدے کے مسئلے مسائل تو نہیں ہے، اور نمبر 4 پہ پھر کچھ برین ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں۔ لاسٹلی جو ہے وہ کانسٹنٹ فٹیگ ہے۔ کانسٹنٹ فٹیگ میں آپ نے ہمیشہ نیوٹریشنل امبیلنس اس کو رول آؤٹ کرنا ہے، انیمیاز کو رول آؤٹ کرنا ہے کہ کوئی خون کی کمی، کوئی قلت اس طرح کی چیز تو نہیں۔ دین اگین تھائرائیڈ ہارمون کو آپ نے رول آؤٹ کرنا ہے کہ ہائپوتھائرائڈزم تو نہیں، اور ساتھ میں آپ نے اپنا واٹر انٹیک، اپنی سلیپ، اپنی نیوٹریشنل امبیلنسز کو آپ نے رول آؤٹ کرنا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 4 ٹاپکس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کا جو ٹریٹمنٹ کی طرف، اگر ہم کنکلوژن کی طرف آئیں، ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں، تو ہر ایک سمٹم کے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے، الگ الگ ٹریٹمنٹ ہے۔ جیسے اگر سانس کا مسئلہ ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنا پھیپھڑوں کا جو ہے وہ ایویلیویشن کروانی ہے، آپ نے اپنا دل کی ایویلیویشن کروانی ہے۔ اسی طرح اگر پرماننٹ ہیڈیکس ہیں، مائیگرین کو رول آؤٹ کریں گے، ٹیمپورل ہیڈیکس کو رول آؤٹ کریں گے، معدے کے مسئلوں کو، آئی سائٹ کے ایشوز کو رول آؤٹ کریں گے، اور سملرلی باقی تمام بھی جو پرابلمز میں نے آپ کو ڈسکس کیے ہیں ان کے ریلیٹڈ ان کے ٹریٹمنٹ ہوں گے۔ اسی کے متعلق اگر فردر آپ جاننا چاہتے ہیں، انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو مرہم پہ دیے ہوئے لنک پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔